اعتکاف میں شکایت آئی ہے کہ کچھ اعتکاف والے فرض نماز کے دوران بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، فرض نماز اور تراویح کے دوران پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری حرکت ہے۔ ایک دفعہ مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام دل سے نکل جائے نا، اس سے انسان کا ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو مسجد میں پب جی کھیلیں گے بیٹھ کے تو مسجد کے تو احترام دل سے نکل جائے گا، اور فرض نماز ہو رہی ہے اور اس وقت پیچھے بیٹھے ہوں تو اس سے تو یہ ہوگا کہ آئندہ زندگی بھر اللہ نماز کی توفیق چھین لے گا۔ پھر یہ بہت بری حرکت ہے، اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 27واں پارہ پڑھا ہے، جو سورہ نمل چل رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اسے ہم روک دیتے ہیں، لیکن آج کی جو صورتیں ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے آج ہم 27ویں پارے کی صورتوں ہی کو لے کے چلیں گے۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، اس میں سورہ واقعہ بہت اہم ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، تمہیں ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی آخرت کا انکار کر دے۔ آج جو سیکولر دنیا ہے نا، اس نے آخرت کو ایک نظریہ بنا کے پیش کیا ہے، عقیدہ کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم آخرت کے منکر ہوگے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کسی کو آخرت کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے، وہ دور کرے اس کنفیوژن کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الزام سمجھا ہے اپنے اوپر کہ اگر تم آخرت کا انکار کرو گے تو گویا مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ایک جگہ ہے لاعبین، کہ ہم نے اس دنیا کو پھر کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کے انکار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو کچھ کر رہا ہے آخرت میں اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں آخرت۔ تو اللہ نے اس کو اپنے لیے بہت بڑا الزام قرار دیا ہے کہ یہ اس کی علامت ہے کہ میں نے بیکار پیدا کیا، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، جو چاہے کرتے رہو۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں آخرت کے انکار کو ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے نا، پھر وہ معاملہ ہلکا نہیں رہتا۔ آج ہم نے جو سورت پڑھی نا، اس میں اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو ایک عام فرض سمجھا اور جھٹلا دیا۔ وَقَالُوا مَجْنُونٌ، اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، وَازْدُجِرَ، اور نوح کو ڈانٹا گیا۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری قوم کے ایک فرد ہیں، ہم ان کو ڈانٹیں گے جھڑکیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا انتقام کیسا جوش میں آیا کہ ہمارے بندے کو تم نے کیسے ڈانٹ دیا۔ یہ لفظ بڑا زبردست ہے اس صورت میں، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو ڈانٹ دیا تم نے۔ دیکھو سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی بندہ، آپ کوئی بڑے بدماش تھے، علاقے میں یا ملک میں آپ کی بڑی دہشت تھی، اور آپ کا بندہ کہیں گیا کوئی پیغام لے کے اور سامنے والے نے اس کو تھپڑ مار دیا، تو آپ اگر بدماش ہو، آپ طاقتور ہو، تو آپ کہو گے بھائی میرے بندے پہ تو نے کیسے ہاتھ اٹھا لیا؟ یہ انداز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے بندے پہ کیسے تم نے ہاتھ اٹھا لیا بھائی؟ کوئی شاہی یا رائل فیملی سے کسی کا تعلق ہو، بادشاہی نظام ہو، رائل فیملی سے تعلق ہو، آپ نے جا کے شہزادے کو تھپڑ مار دیا، تو وہ بادشاہ کیا کہے گا؟ بھئی ہمارے بندے پہ کیسے ہاتھ اٹھا لیا؟
پولیس والے کو آپ تھپڑ لگا دیں, تھانے سے ایس ایچ او کہے گا میرے بندے پہ کیسے تم نے ہاتھ اٹھایا, تم کمپلین کرتے, تم ہمیں بتاتے. کسی فوجی پہ آپ ہاتھ اٹھا لیں تو آفیسر کیا کہے گا, میرے جوان پہ کیسے ہاتھ اٹھا لیا تم نے. جہاں بھی غیرت ہوتی ہے نا, غیرت, تو انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے, اپنے بندے کی توہین برداشت نہیں کرتا. قرآن کا بھی یہی انداز ہے کہ تم پیغمبروں کی حیثیت کو ایک انسان کی حیثیت سے لیتے ہو, یہ تم بھول جاتے ہو کہ یہ کس کے بندے ہیں, یہ ہمارے بندے, ہم نے سفیر بنا کے بھیجا ہے, یہ خود نہیں بنے ہیں, ان کی سلیکشن ہماری طرف سے ہے. لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ اس نے نہیں اپلائی کیا تھا, میں نے خود رکھا ہے اس کو, تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, یہ ذمہ داری میری ہے. تو ہم پیغمبروں کی دعوت کو, پیغمبروں کے ارشادات کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں. کسی کو بتایا جائے نا نبی نے یہ حکم دیا ہے تو وہ بہت ہلکا لے رہا ہوتا ہے اس کو. تو اس لیے یہ الفاظ مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں, دل ہلا دیتے ہیں یہ الفاظ. اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا, فکذبوا عبدنا, ہلکا جرم نہیں کیا, ہمارے بندے کا انکار کیا انہوں نے. ہمارا بندہ, ہم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا, ان کی خود ریکویسٹ نہیں تھی کہ مجھے پیغمبر بنایا جائے, یہ سلیکشن کس کی تھی, ہماری تھی. فکذبوا عبدنا, ہمارے بندے کو جھٹلا دیا انہوں نے. وقالوا, اور اتنا بڑا جرم کیا, ہمارے بندے کو کہنے لگے یہ مجنون ہے. وازدجر, اور ڈانٹا گیا ان کو, جھڑکا گیا ان کو, یہ نہیں دیکھ رہے کس کو جھڑک رہے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. کیا انداز ہے قرآن کا. کوئی طاقتور گینگ ہو, کوئی طاقتور جماعت ہو, ان کا بندہ کہیں جائے اور بدماش اسے گھیر لیں اور مارنے لگیں اور وہ اکیلا ہو, تو وہ رابطہ کس سے کرے گا, اپنے بڑوں سے رابطہ کرے گا نا, اور کہے گا بھائی میں یہاں اکیلا ہوں, میری مدد کے لیے کوئی آئے, میں آپ کی طرف سے گیا ہوں, آپ کے کام سے آیا ہوں, آپ کا بندہ ہوں. پولیس والے پکڑ لیتے ہیں نا کسی کو کاغذات چیک کرنے کے لیے, تو لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں, تو فون آتا ہے پولیس والے کے پاس, بھائی ہمارا بندہ ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کو چھوڑ دو. تو وہ فون کیوں کر رہا ہوتا ہے, وہ اکیلا ہوتا ہے وہاں پہ. تو بالکل یہی انداز. اللہ کہتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کو ڈانٹا, تو ایک وقت آیا نوح علیہ السلام کہنے لگے انی مغلوب, اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, یہ لوگ مجھ پہ غالب آ گئے ہیں. فانتصر, تو انتقام لے ان سے, کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں. کس کا بندہ ہوں میں, تو میں تنہا ہو گیا ہوں, میں اکیلا ہو گیا ہوں, میں کمزور پڑ گیا ہوں اس قوم کے سامنے, تو انتقام لے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیسا انتقام لیا. جتنا طاقتور ہوتا ہے نا, اس کے اپنے بندوں کے لیے غیرت کے معیار اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. کوئی بادشاہ کے کسی بندے کو آپ تھوڑی سی تکلیف دیں تو وہ کیا کہے گا, وہ انتقام زیادہ لے گا کہ بھی ہمارے بندے کو تم نے تنگ کیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سناتے تھے کہ سعودی عرب میں کوئی پہلے بادشاہ تھے, شاہ فیصل سے پہلے کے غالباً بادشاہ کی بات حضرت سناتے تھے کہ کوئی پاکستانی تھا, اس وقت اتنی سختیاں نہیں تھی, تو اسے ایک بچہ نظر آیا, بڑا خوبصورت بچہ, تو وہ پاکستانی اس کو پیار کرنے لگا, کچھ پیسے ویسے دیے, بڑا اچھا. تو وہ رائل فیملی کا کوئی شہزادہ تھا. اب جو بادشاہ کی فیملی کا بندہ تھا نا, وہ کہیں اوپر سے اپنے محل سے جھانک رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ یہ پاکستانی میرے بیٹے کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کو بڑا اچھا لگا. تو اس نے اس پاکستانی کو اوپر بلا لیا. پاکستانی کو نہیں پتا کہ یہ اتنا جو میں جس کو پروٹوکول دے رہا ہوں, یہ اتفاق سے بادشاہ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے جو شہزادہ تھا, جو بھی تھا, اس نے بلایا اور بولا یار تمہیں پتا تھا یہ میرا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی. کہا مجھے بڑا اچھا لگا کہ تم نے اس کو اتنی عزت دی. تو اس کو جو سب سے مہنگی دعوت ہوتی ہے نا, جس میں بڑے بڑے شہزادے آتے ہیں, اس کے لیے انویٹیشن بھیجی. تو حضرت فرماتے تھے دیکھو وہ غیرت مند بادشاہ تھا, جو بھی تھا, اس نے دیکھا کہ ہمارے بندے کو یہ پروٹوکول دیا ہے, عزت دی ہے, تو اس نے اس عزت کی بہت زیادہ قدر کی کہ تم نے ہمارے بندے کو پروٹوکول دیا ہے. تو سوچو جب کوئی اللہ کے بندے کو, جو اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے اولیاء یا اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں, ان کو کوئی عزت دیتا ہے, تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے
کیونکہ اللہ غیرت میں انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو پیغمبر کی تعظیم کرنا، پیغمبر کے احکامات کو آنکھوں پہ رکھنا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور پیغمبروں کی توہین یہ ناقابل معافی جرم ہے. ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب. قرآن کہتا ہے پچھلی جتنی امتوں کو میں نے تباہ کیا ہے، ایک جرم تھا ان میں، انہوں نے ہمارے جو میسنجر ہیں نا ان کو ہلکا لیا. انہوں نے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، معجزے بھی دکھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ویلیو نہیں دی. وہ اسی میں لگے رہے تم ہماری طرح کے انسان ہو. ہم وہ بھائی دیکھو کوئی شخص اگر معاذ اللہ جھوٹ بھی بولتا ہے نا لیکن بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے انسان چونک جاتا ہے اور کہتا ہے میں جلدی اس کا انکار نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ یہ حقیقت میں اسی کا نمائندہ نکلے جس کا یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ. تو قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب اکیلے ہو گئے نا تو انہوں نے دعا مانگی، انی مغلوب، مطلب یہی ہے کہ اللہ میں بندہ کس کا ہوں؟ تیرا، اور میں یہاں کمزور پڑ گیا ہوں. فانتصر، تو انتقام لے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے انتقام کیسے لیا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی کے ساتھ. یہ کنایا ہے، سارے دروازے کھول دیے پانی، یعنی اتنا پانی برسایا. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین میں جتنے بھی دراڑیں تھیں، زمین میں جہاں بھی سوراخ تھا اس سے بھی میں نے پانی ابلنا شروع کر دیا. یہ انتقام کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہمارے بندے کو جھٹلایا انہوں نے. فکذبوا عبدنا، فرمایا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک میں نے سوچا ہوا تھا. کہاں تک سوچا ہوا تھا؟ کہ سب ہلاک ہو جائیں، سب تباہ و برباد ہو جائیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کر دیا میخیں اور پھٹوں والی کشتی پہ. کیسا انداز ہے قرآن کا. ایک پھٹے والی کشتی پہ ہم نے سوار کر دیا. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی چل رہی تھی. یعنی اللہ نے اس کے اپنی آنکھیں اس پہ رکھی ہوئی تھی کہ کہیں دائیں بائیں نہ جائے، ان میں کوئی شخص ہلاک نہ ہو، یہ طوفان سے ہلاک نہ ہو جائے. جزاء لمن کان کفر، یہ اس شخص کے لیے ہم نے بدلہ لیا جس کا انکار کیا گیا تھا. یعنی نوح کا بدلہ ہم نے کس سے لیا؟ قوم سے. کیوں؟ ہمارے بندے کو تم نے جھٹلایا ہے. تو میں یہ بار بار ہمارا بندہ ہمارے بندے کا جملہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا تو ہم میں بھی اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا جن کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی حدیث سنائی جائے، ان کی بات سنائی جائے، کوئی ویلیو نہیں دیتے لوگ اس کو. بہت ساری حدیثیں اس وقت میرے ذہن میں، صحابہ کرام جب ایک حدیث سنتے تھے نا فوراً عمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں نسبتی بہن، جس کو سالی کہا جاتا ہے نا آج کل. سالی ایک عجیب سا لفظ ہے، تو فارسی میں اچھا لفظ ہے برادر نسبتی. آپ کی بیوی کا بھائی کیا کہلاتا ہے؟ جیسے انگلش میں کہتے ہیں بردر ان لا یا سسٹر ان لا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی زوجہ کی بہن تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ تھی نا. تو حضرت اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، ان کے جسم پہ باریک کپڑے تھے جس سے جسم کی کھال نظر آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو حدیث کا مفہوم ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ایک دفعہ حدیث سنی ہے انہوں نے، بس جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ عورت حجاب لے، پردہ کرے، تو ایک صحابیہ بغیر چادر کے چل رہی تھی، کہیں مدینہ میں جا رہی تھیں کسی کام سے. ان تک کسی نے خبر پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی پر وحی نازل کی ہے کہ عورتیں گھر سے باہر بغیر حجاب کے نہ نکلیں. اسی وقت وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ اب ایک قدم بھی بغیر حجاب کے نہیں چل سکتی. اور گھر سے چادر منگوائیے، اوڑھنی منگوائیے. کوئی گھر سے اوڑھنی لے کر آیا، وہ اوڑھی، اس کے بعد ایک قدم. کیوں بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے تو یہ اس حیثیت سے نہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں.
آپ کے آرڈر کو ہلکا نہیں لینا. آپ نے کہہ دیا تو بس اب ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. وہ ان کو ڈر تھا اگر مر گئے تو اللہ کہے گا کہ جب تمہیں پتا چل گیا تھا کہ میں نے ایک حکم نازل کیا ہے تو تم نے اس حکم پر فوراً عمل کیوں نہیں کیا. تو اس لیے بھائی آج بہت ہلکا لے لیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو. پھر اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. اس قوم کو ڈرایا تھا, نہیں مانی وہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, دیکھو ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. کتنا آسان کر دیا پیغمبروں کے واقعات سنا کے. کذبت عاد, قوم عاد نے بھی جھٹلایا. فکیف کان عذابی ونذر, کیسا ہوا میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی. فی یوم نحس, منحوس ایام میں. نحوست کسے کہتے ہیں؟ برکت کی ضد کہتے ہیں نا, اس کی برکت ہے, یعنی جہاں جاتا ہے خیریں ہی خیریں. برکت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ نحوست. کہتے ہیں نا ابے اس کی نحوست ہے, جدھر بیٹھتا ہے ادھر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے. ایسا ہوتا نہیں ہے, کسی کی نحوست وحست نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے جو ان پہ ہوا بھیجی, 7 لیال و 8 ایام, 8 دن اور 7 راتیں. تو اللہ کہہ رہے ایام نحسات, منحوس دن تھے ان کے لیے, منحوس دن. اور اتنے بڑے بڑے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں نا, ایسے بڑے بڑے قداور تھے. اور کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون. تو اللہ نے ہلاک کس چیز سے کیا؟ جو سب سے ہلکی ہے. ہوا ہلکی سمجھی جاتی ہے نا, تو اللہ نے کہا کہ تم ہماری ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بھی اگر ہوائیں تیز چلنا شروع ہو جائیں, انسان اڑ جائے ہواؤں میں, تو 7 راتیں اور 8 دن طوفان ان کے اوپر مسلط ہوا. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. قرآن کہتا ہے مخاطب, ایک ہفتے کے بعد تو اس قوم کو دیکھتا ایسے لگتا کھجور کے تنے اوندھے پڑے ہوئے ہیں, ایسے پٹخا ہے ان کو, ایسے مارا ہے. کیوں؟ انہوں نے ہمارے بندے کو, ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. پھر اللہ نے قوم سمود کا واقعہ بیان کیا. مختصر ہے, میں جلدی پھر آگے چلتا ہوں. اللہ فرماتے کذبت ثمود بالنذر, قوم سمود نے بھی انکار کیا. فقالوا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ہمارے بندے ہمارے سلیکٹڈ ہیں, بلکہ کیا کہتے تھے؟ ابشرا منا واحدا نتبعہ, ہم ہی میں سے ایک انسان ہی تو ہے نا, ایک انسان ہی تو ہے, ہم ان کو فالو کیوں کریں. اور پھر کہنے لگے اُلقی الذکر علیہ من بیننا, ہم میں اتنے بڑے بڑے مالدار سردار لوگ ہیں, خدا کو معاذ اللہ یہی ملے تھے, وہی کے لیے منتخب کر لیا. خدا نے انہی کو سلیکٹ کرنا تھا. قوم میں اتنے بڑے بڑے مالدار اور سردار لوگ ہیں. بل ہوا کذاب اشر, یہ شر پھیلانے والے بھی ہیں معاذ اللہ, اور جھوٹے بھی ہیں. کتنے بڑے بڑے تانے ان کو دے رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا سیعلمون غدن, بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا, من الکذاب الاشر, جھوٹا کون ہے, یہ ہے یا تم, بہت جلد پتہ چل جائے گا. پھر اللہ کہتے ہیں انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, ہم ایک اونٹنی بھیج رہے ہیں, نکال رہے ہیں پہاڑ سے ان کی آزمائش کے لیے. فارتقبہم واصطبر, اور ہم نے پیغمبر سے کہہ دیا بس اب دیکھو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, آپ صبر کرو. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر, ان کو بتا دو کہ تمہاری فرمائش پہ یہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی ہے, اب اس کی پانی پینے کی باری میں کوئی دوسرا جانور قریب نہیں آئے گا, آیا تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا میں. تمہارے مطالبے پر نا, بیہودہ مطالبہ. بھائی پیغمبر کی تعلیمات دیکھو, ان کے اور معجزے دیکھو, ایمان لاؤ, اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو, بیہودہ مطالبے یہ کر دو وہ کر دو. تو اب میں نے نکال لی ہے, اب اس کے کچھ آداب ہیں, جب یہ پانی پیے گی تو کوئی دوسرا جانور قریب نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں فنادوا صاحبہم فتعاطى فعقر, شرارتی لوگوں نے اپنے چند شرارتی لوگوں کو مل کے بلایا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر, اللہ کہتے ہیں بتاؤ میرا قوم سمود پر عذاب پھر کیسا ہوا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ, یہ بھی بڑے مضبوط لوگ تھے. اس قوم کو تو 6 دن لگے ہلاک کرنے میں نا, جو ہواؤں کا طوفان آیا. 7 دن اور 8 دن اور 6 راتیں, 7 راتیں. لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو ایسے ہلاک کیا. ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ, ایک زوردار آواز آئی ہے بس,
ایک زوردار آواز آئی ہے، فکانو کا حشیم المحتضر، جیسے خشو خاشاک نہیں ہوتے کٹی ہوئی کھیتیاں جو ہوتی ہیں، ایسے تباہ و برباد کر دیا. ایک چیخ ماری ہے فرشتے نے اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب برباد ہو گئے. تو آواز کو برداشت نہیں کر پائے، آواز کو برداشت نہیں کر. کیوں؟ دعویٰ کیا تھا؟ ہم بڑے طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت پاورفل ہیں. تو اللہ نے سب سے ہلکی چیز، جو ہوا سے بھی ہلکی آواز ہے نا، آواز سے کون مرتا ہے؟ جتنا بھی زور سے چیخیں، بہت زیادہ بم کے دھماکے ہوتے ہیں تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. لیکن آواز میں اتنی طاقت تھی کہ ایک آواز ماری ہے اور اسی سے تباہ و برباد ہو گئے. پھر اللہ کہتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا. لوط علیہ السلام ان کو شرک سے بھی روکتے، اور اس قوم میں جو لڑکوں سے بدکاری کی بیماری تھی اس سے بھی روکتے. بجائے رکنے کے، کسی کو بیماری ہوتی وہ اعتراف کرتا میں بیمار ہوں، میرا علاج کریں، مجھے طریقہ بتائیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. بجائے اس کے حضرت لوط علیہ السلام کو تانے دینے لگے کہ اگر آپ بہت پاکیزہ بنتے ہو تو آپ ہماری بستی کو چھوڑ دو. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا. میں کس کا نمائندہ ہوں؟ اللہ کا. اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے، اللہ کو نفرت ہے. تو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ میرا پیغام نہیں ہے. تمہاری مرضی، اس کو ہلکا لو یا اس کو سیریس لو، میں تو خدا کا نمائندہ ہوں اور دلائل دے رہا ہوں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. وہ گناہ کر رہے ہو جو تم سے پہلے اس کائنات میں کسی نے نہیں کیا. یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے نا، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ یہ بائی بورن ہوتے ہیں کچھ ایسے، جن میں سب بکواس ہے. حرام کاریوں میں لگے پہلے، اب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا، ان حرام کاریوں پہ اب لیبل لگانا شروع کر دیا. یہ نیچرل نہیں. کوئی گدے گھوڑے کتے بھی یہ کام نہیں کرتے، اتنا گندا کام ہے. اچھا یہ لوگ کمبخت کیا کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز جنگل بنگل کی نکال کے لے آتے ہیں، دیکھو یہ میل کا میل سے لے، یہ بنائی ہوئی ہیں ان کمبختوں نے. اور اگر ہے بھی نا تو انہی کمبختوں نے ان کو اس عادت میں ڈالا ہوگا. کبھی بھی ہماری بھی زندگی گزری، آپ کی بھی گزری، کبھی بھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں میل میل کی طرف جاتا ہے اور فیمیل فیمیل کی طرف. تو ایک غلاظت میں پہلے مبتلا ہوئے. آپ نے تو وہ نمونے دیکھے نہیں ہیں، میں نے دیکھے ہیں. ہمارے ملکوں میں تو یہ کم ہوتے ہیں نا، جن ملکوں میں ہے وہاں گھن آتی ہے خدا کی قسم ان کو دیکھ کے کہ آدمی ہے اور کیسا خسرا بنا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے. اور یہ آزادی ہے جی آزادی ہے، جس کی جو مرضی بن جائے. اسلام میں یہ آزادی نہیں ہے. مرد کو مرد رہنا پڑے گا، عورت کو عورت. نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پہ جو آدمیوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو یہ گندا پلیت غلیظ عمل ہے، یہ بہت ہی گندا. تو اس لیے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم میں جب یہ بیماری لگی نا، پہلے شیطان نے ان کو اس میں ڈالا، پھر ایک کو لگی، پھر ایک سے دوسرے کو، پھر دوسرے سے تیسرے کو. میں نے بتایا نا جب احتیاطیں نہیں ہوتی تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو کہیں بھی نہیں تھی اس سے پہلے یہ. تو لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، دیکھو خدا نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا، اس سے نکاح کرو. یعنی یہ عقل کی بات ہے نا، اس کے لیے مذہب کی تعلیمات کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ کیا جواب میں کہتے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں قوم کی، آپ کی قوم کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں نا، اس کا دنیا میں پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ جب اس میں آدمی زیادہ جاتا ہے تو عورت کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے اس کی. یہ دنیا کا عذاب ہے. لیکن وہ علاج کرنا چاہے ہو سکتا ہے، علاج کرنا چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چاہتے نہیں ہے علاج، اسی پہ مطمئن ہوتے ہیں. اور یہ جو نمونے آج کل آ رہے ہیں نا فیس بک پہ اس طرح کے، ان کو نیچے گالیاں لکھا کرو. اس طرح کے آج کل نا یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، یہ نمونے آ رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب سی حرکتیں، نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کتنا کیوٹ لگ رہے ہو. کیا بے غیر، تو تم بھی اسی کے ساتھ حشر ہوگا تمہارا. اس کو بولو یہ کیا ہے. ایک میں نے دیکھا کلپ آیا ہوا تھا، اس میں وہ ایسی کہیں کراچی کا کوئی لڑکا تھا، ایسا نمونہ بنا ہوا تھا عجیب سا نا، کھرچا ہوا بالکل، اور وہ پتہ نہیں چہرے پہ کیا کرا، کریمیں لگا کے، اور عجیب سی شرٹ پہنی، وہ عورتوں والا بنا ہوا تھا.
تو نیچے لوگوں نے لکھا بڑے اچھے لگ رہے ہو وغیرہ وغیرہ, سارے ہیجڑے قسم کے ہوتے ہیں جو ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک نے لکھا کہ اب تھوڑی سی نامناسب بات ہے کہ ایسے نمونے جب پیدا ہوتے ہیں, جب ابھی کیا بولوں میں, تھوڑا مناسب, یہ مکسنگ ہوئی ہے کسی, تو برا بھلا کہا کرو ایسے لوگوں کو, تو یہ بری چیز ہے, اس سے سوسائٹی میں برائی پھیلتی ہے. تو اور دوسری بات یہ دیکھو, اپنے مرد ہونے کی حفاظت کرو, مردوں والے کام کیا کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لڑکے کو بچپن سے ہی لڑکیوں میں مت کھیلنے دو. لڑکا بچپن سے لڑکوں میں کھیلے, اس میں مردانگی پیدا ہوگی. لڑکیاں لڑکیوں میں کھیلیں. میرے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں کہ اکلوتا بھائی تھا, بہنیں تھیں, کزنیں تھیں, کوئی میل کزن بھی نہیں تھا, تو لڑکیوں میں کھیل کھیل کے کیا بن گیا, عجیب سا ہو گیا. پھر وہ ماں بھی اس کو چوڑیاں پہناتی تھی, چلو بہن عید پہ کہہ رہے چوڑیاں پہن رہے, لپسٹک لگا رہا, تو وہی بن گیا وہ. تو آدمیوں والے کام کرو یار, وہ فیشن بھی مت اختیار کرو جو آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتے. مردوں پہ لپسٹک پاؤڈر سوٹ نہیں کرتے, تو خدا کی قسم اس سے سکون برباد ہوتا ہے انسان کا. یہ جو بیوٹی پارلر میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے مرد تیار ہو رہے ہوتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو اچھے لگ رہے ہوں, لیکن اس سے آپ کے اندر کا سکون خراب ہوتا ہے. یہ اندر کا سکون وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, اللہ نے عورت کی تعریف کی ہے جو زیورات میں پلتی ہے, یہ مرد کی تعریف نہیں ہے. مرد پہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں. مرد زیادہ زیادہ جم جائے, اپنی باڈی بنائے, مردوں والی باڈی, یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے. جاگنگ کرے, پیٹ اندر ہو, فزیکل جو ایک فٹنس ہوتی ہے آدمی کی, ایک وہ بنتی ہے, اس کی ایک شیپ بنتی ہے جو مردوں والی, وہ ٹھیک ہے. اس میں بھی آگے چلے جاتے ہیں, پورے جسم کے بال نکال رہے ہیں اپنے. کیوں نکال رہے ہو پوری باڈی کے بال, کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ کیا مقصد ہے اپنے آپ کو ایسا بغیر بالوں کے بنا کے, چاہتے کیا ہو؟ کسی کے سینے پہ بہت گھنے بال ہو, پسینہ ہر وقت رہتا ہو, گند ہو جاتا ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پہلے بھی تو ہوتا تھا نا, دھو لو بھائی, نہا لو. تو میں نہیں کہہ رہا کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن اس میں بھی میجورٹی کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی خسرا گزرا ہے جس کے اثرات اس کے اوپر آئے ہیں. آدمی بنو, آدمیوں والے کام آدمیوں پہ اچھے لگتے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, کہ تمہارے رب نے جو اس عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کے پاس جایا کرو. تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی ہے, مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ, ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے نا, خوبصورت انسانی شکل میں, وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, شہر والے خوشی خوشی بھاگتے ہوئے آئے, خوشی خوشی, اور گھر کا گھیراؤ کر لیا. لوط علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے, قوم کو سمجھایا ہر طرح سے, پھر کہنے لگے لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, او آوی الی رکن شدید, میرا خاندان اتنا مضبوط ہوتا کہ میں تمہیں مار کے بھگا دیتا, لڑتا تم سے. کیا قسم پرسی کی حالت تھی. تو اللہ کہتے ہیں پھر فرشتوں نے راز کھولا, لوط علیہ السلام کو کہا انا رسول ربک, ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, لن یصلوا الیک, یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تک پہنچنا تو دور کی بات, یہ تو بات ہی نہ کریں, ہم اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بعض دفعہ جب اللہ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے نا, تو گناہ کو حلوہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ گناہ میرے لیے آسان ہو رہے ہیں, حالانکہ اللہ اس بستی کو ہلاک کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھو مسلمان کو غیر مسلموں پہ قیاس نہیں کر سکتے. غیر مسلم دنیا میں عیاشی کرتے ہیں, کوئی عذاب نہیں آتا ان پہ. ان کو تو اللہ نے آخرت میں کہنا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے مزے سارے دنیا میں اڑا لیے, ناچ لیے نائٹ کلبوں میں, شراب پی لیا, روزانہ عورتیں بدل رہے ہوتے ہیں, 100 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوتا ہے, پھر اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ان کی تو دنیا ہی عیاشی ہے. عذاب ان لوگوں پہ آتا ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ان کو سزائیں ملتی رہتی ہیں کہ تم تو پیغمبر کے ماننے والے ہو, تم پہ تو حجت تمام ہو چکی ہے. تو اس لیے بعض دفعہ عذاب کیسے آتا ہے کہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں.
کہ ایک دفعہ کر لو تسلی سے, آنا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. تو جب وہ گناہ آسان ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھو زنا پہلے مشکل تھا, اب سوسائٹی میں کیا ہو گیا؟ آسان. پہلے مشکل تھا بہت, اب آسان سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. لڑکیوں سے دوستیاں مشکل کام تھا, اب بہت آسان, حیا شرم سب نکل گئی. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں جو بے شرمی اور بے شرمی کی حدود کراس ہو رہی, پروفیسروں سے چکر, ٹیچروں سے چکر, ایسے ایسے پروفیسروں کے واقعات ہیں, مجھے تو سب آ کے بتا لیتے ہیں نا. ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہم نے اپنی بچی کو بھیجا ہوا ہے, وہ جا رہی ہے پکنک کے لیے, کہتے ہیں جی ایک پروگرام ہے اس میں سارے یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں جا رہے ہیں, پروفیسر لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ, بوائے فرینڈ کیا کر رہا ہے, ماں باپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. ان کو بس یہ کہ ایجوکیشن ہو, کماؤ پوت بنے لڑکی, کمانے والی بنے, نوٹ چھاپنے والی. تو میرے بھائی یہ جو خدائی تعلیمات ہیں, پیغمبر کی باتیں ہیں کہ یغضوا من ابصارہم, نگاہوں کی حفاظت کرو. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کبھی کسی صورت بھی تنہائی میں جمع نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یخلون رجل بامرأۃ, ہرگز ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو. میرے پاس آتی رہتی ہے نا خواتین مسئلہ پوچھنے کے لیے, دفتر میں فوراً دروازہ کھول, کبھی اکیلے میں نہیں بٹھاتا ان کو. میں نہیں کہہ رہا مجھے کوئی خطرہ ہوتا ہے, میرا خیال ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا, اللہ حفاظت میں رکھے, کوئی ہم نیک نہیں ہے, لیکن ہر وقت انسان کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی. لیکن نہیں بھائی, جب پیغمبر کا حکم ہے کہ آپ عورت کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے, نہیں بیٹھ سکتے آپ کسی غیر عورت کے ساتھ, تو بھائی وہ جتنی پاک دامن ہے, آپ کو جتنا خیال ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, جب پیغمبر نے منع کر دیا تو بھائی اب یہ اس بات کا انکار یا اس بات میں بے احتیاطی کرنا, یہ پیغمبر کا انکار نہیں ہے, یہ کس کا انکار ہے کہ آپ خدا کے حکم کو ہلکا لے رہے ہو. نبی نے کہہ دیا کہ مرد اور عورت تنہائی میں جمع نہیں ہو سکتے. وہ مسئلہ پوچھنے آتی ہیں, میں دروازہ کھلواتا ہوں, دروازہ کھلا رہے گا بھائی, حالانکہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا, تنہائی ہو ہی نہیں سکتی. دفتر میں ہم نے کیمرے الگ سے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ احتیاطیں مجھے اور آپ کو کرنی پڑیں گی. عورت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, گرل فرینڈ چھوڑ دو, بوائے فرینڈ چھوڑ دو, یہ میری باتیں نہیں ہیں بھائی. میری کیا اوقات آپ رکھو گے, میں کیا بگاڑ لوں گا آپ کا. یہ پیغمبر کے حکامات ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں, پیغمبر کے حکامات. عورت سے اگر ریلیشن آپ نے قائم کر لیا نا وداؤٹ میرج, خدا کا قہر اور خدا کا غضب. سب سے بڑا غضب پتہ ہے دنیا میں زانی کو کیا ملتا ہے؟ اس سے یہ لت چھوٹتی نہیں ہے. ایک دفعہ کر لیا کہ میں توبہ کر لوں گا, اللہ کہتا ہے مر اسی میں سڑ جا, اسی میں لگا رہتا ہے. وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, کینسر کا پیشنٹ ہوگا, مر رہا ہوگا, پھر بھی اس کا حرام کاری کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, ایسی لت پڑتی ہے اس کو. تو بہت بڑا جرم ہے, اور مر جائے گا کیا ہوگا پھر؟ تو پاک دامنی والی زندگی گزارو بھائی. اللہ نے منع کر دیا تمہارے لیے بیوی ہے بس. کتنی جگہ قرآن میں آیا نا فاولئک ھم العادون, جو بیوی کے علاوہ کہیں اور جاتے ہیں یہ اللہ کی لمٹ کو کراس کر رہے ہیں. آپ اللہ کی لمٹ کو کراس کرو گے, اللہ اگر کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ اور آسان ہو رہا ہے آپ کے لیے زنا کرنا, اس کا مطلب یہ وہی ڈھیل ہے جو فرعون کو ملی تھی, اور یہ وہی ڈھیل ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کو, کہ خوبصورت لڑکے آ گئے, وہ سمجھے کہ بھائی ہمارے لیے تو اب قدرت کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے اس برائی کو منہ کالا کرنے کے لیے. تو گناہ جتنا جتنا آسان ہوتا چلا جائے, سمجھ لو کہ اللہ نے پکڑنے کا پورا انتظام کر لیا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ گناہ کے موقع ہی نہ دے. ہم چاہیں بھی تو گناہ کا موقع نہ ملے ہمیں, ہم گناہ کرنا چاہیں بھی تو موقع نہ ملے. ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ میں مسجد میں امام لگ گیا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ تو کہتے تھے میں امام نہیں بننا چاہتا. کہتے ہیں یار میں اس لیے امام بن گیا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی جماعت سے نماز تو پڑھنی پڑے گی نا مجھے. بڑی اچھی سوچ ہے یہ. کہتے ہیں ویسے سستی ہو جاتی ہے, لیکن اب یہاں ڈیوٹی ہوگی تو زبردستی اللہ کو, یعنی یہ بھی غنیمت ہے یار, ذمہ داری تو پوری ہو رہی ہے نا, ڈیوٹی تو پوری ہو رہی ہے. کسی بھی طرح سے ہو جائے کام جو اللہ نے ذمے میں, اخلاص آتا رہے گا آہستہ آہستہ. آج کل لوگ اخلاص کے چکر میں نا ایکچولی میرے دل میں چپ کہ ریا آ رہی ہے, یہ تو کام ہی نہیں کرتے اور برائی نہیں چھوڑتے. چھوڑو یار, آپ اس خوف سے چھوڑ دو کہ میری صحت خراب ہو جائے گی, اس خوف سے چھوڑ دو.
اس خوف سے چھوڑ دو کوئی بیماری نہ لگ جائے. چھوڑنا ہے چاہے کسی طرح بھی چھوڑو, اور جو فرائض و واجبات ہیں وہ ہر قیمت پہ کرنے ہیں, چاہے کسی بھی نیت سے کرو لیکن عادت ڈالو اس کی. ان چکروں میں مت پڑو. شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے, آپ جب نیکی کرنا شروع کرتے ہو شیطان کہتا ہے تمہارے دل میں خوشی ہو رہی ہے, تمہیں لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں تو ریا پیدا ہو رہی ہے, پتہ نہیں تمہارا عمل مقبول ہے یا نہیں. جب یہ آیا نا تو شیطان کو رکھ کے کیا لگاؤ, چماٹ. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, پہلے وہ عمل نہیں کرنے دیتا, پھر وہ بار بار ریا کا وسوسے ڈالتا ہے دل میں تاکہ جو عمل ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ آپ. تو آپ بولو ہاں ٹھیک ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, ایسے کی تیسی کر رہا ہوں. تو چند دنوں تک وہ ریا کا خیال آئے گا, اس کے بعد خیال خود بخود ختم ہو جائے گا, کیونکہ کوئی فالتو نہیں بیٹھا ہوا کہ ہر وقت آپ کی نیکیوں کو دیکھے. وہ یہ ریا تھوڑے دن تک ہوتی ہے, اس کے بعد ختم, کیونکہ یہ ریا ہوتی نہیں ہے, یہ وسوسہ ہوتا ہے ریا کا. ریاکاری تو سمجھتے ہو نا, دکھلاوا. تو بھلے دکھلاوے کے لیے کرو, کر لو میرے بھائی, عادت ڈالو. جو فرائض واجبات اللہ نے ذمے میں لگائے ہیں, گناہ چھوٹ جائے, بھلے بیوی کے ڈر سے چھوٹ جائے. وہ شادی جو ہم جلدی کہتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے خوف سے, انٹیوں کو جھانکنا تاکنا, وہ کس کے خوف سے چھوڑے جاتے ہیں, بیوی کے ڈر سے. وہ نگرانی کر رہی ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کسی بھی ڈر سے چھوٹ گئے, اس غلاظت سے جان تو چھوٹی اس غلاظت سے. تو اس لیے ہم لوگ جو ہلکے لے رہے ہوتے ہیں نا اللہ اس کے رسول کے حکام کو, اللہ کی نظر میں یہ ہلکے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے پاس وہ لوگ آ گئے, تو پھر فرشتوں نے کیا کہا, یا لوط انا رسول ربک, ہم رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, لن یصلوا الیک, یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے, اور آپ گھر والوں کو نکال لیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. ایسا زبردست زلزلہ آیا, پہلے پتھروں کی بارش ہوئی ہے, اس کے بعد زلزلہ آیا ہے. اور مسومۃ عند ربک, جب پتھر برس رہے تھے نشان زدہ پتھر تھے, نشان زدہ, جس کی بعض علماء نے تفسیر کی ہے, جس شخص پہ بھی وہ پتھر لگنا تھا نا اس کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے سر کو جا کے پھاڑے. یہ کیوں بھائی, پیغمبر کے آرڈر کو کیا سمجھ رہے تھے, ہلکا. پیغمبر سمجھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری طرح کے انسان ہیں, آپ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, اسی چیز کو لے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا پیغام نہیں ہے بھائی, خدا کا پیغام ہے, اس کو اس عمل سے نفرت ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی. تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. اچھا ایک آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, لیکن ان تمام قوموں میں اللہ نے کہا بہت سارے ڈرانے والے. مطلب یہ کہ پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات بھی ان تک پہنچ رہی تھی, پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات بھی. کذبوا بآیاتنا کلھا, اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر, ہم نے ایسے پکڑا جیسے کوئی طاقتور پکڑتا ہے. آگے اللہ ان قوموں کے واقعات سنا کے کہتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم, کیا تم ان سے بہتر ہو, ان سے زیادہ طاقتور ہو کہ ان کو گناہوں پہ اللہ نے پٹخ دیا اور تمہیں چھوڑ دے گا. یہود و نصارہ کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. یہودی کہتے تھے اللہ کے لاڈلے کیونکہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا ہم میں, داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو بھیجا. اور عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, اللہ نے مسیح ابن مریم کو بھیجا بغیر باپ کے بنایا جن کو, یہ بہت بڑا معجزہ, اتنے بڑے پیغمبر کو بھیجا, لہٰذا ہم اللہ کے کیا ہیں, بولو لاڈلے. اللہ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق, جیسے عام انسان ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا تم بھی عام انسان ہو. پیغمبروں کی تعلیمات پر چلو گے تو بچو گے ورنہ نہیں بچو گے. یہی گھمنڈ اس میں کون مبتلا ہے, ہم مبتلا ہیں, ہم بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا ہیں. تو یہ گھمنڈ ہے میرے بھائی. یہ جو فرعون کو بھی کس نے بنایا, اللہ نے. قوم عاد کو بھی کس نے بنایا, اللہ نے. ہمیں بھی اللہ نے بنایا, سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, کسی کے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, تو کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم فرعون کے پاس بھی آئے تو ام لکم براءۃ فی الزبر, اللہ کہتے ہیں کیا تمہارے لیے کوئی تختیاں میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ تم بری ہو, تم جو کچھ کرتے رہو گے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ایسی کوئی دستاویز ہے تو لے کے آؤ ہمارے سامنے. تو اس لیے اس رمضان میں گناہوں سے توبہ کریں.
سورہ واقعہ میں جلدی جلدی مکمل کر لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی زمین آسمان کی تباہی کا اللہ نے نقشہ بیان کیا ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, فرمایا انسانوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ابھی بہت ساری قسمیں, کالے, گورے, لمبے, ٹھگنے, کوئی اتنا لمبا ہوتا ہے آدمی اس پہ سے چھلانگ مار کے خودکشی کر لے, کوئی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کھڑا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے وہ, کوئی اتنا خوبصورت ہوتا ہے, کوئی اتنا بدصورت ہوتا ہے, بیسیوں مالدار, دولت مند, پٹھان, پنجابی, مہاجر, بلوچ, لاکھوں کروڑوں قسمیں ہیں, یہ دنیا کی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا لوگوں کو جمع کروں گا, صرف 3 قسمیں ہوں گی. صرف کتنی قسمیں ہوں گی؟ 3. پہلی قسم اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, دائیں ہاتھ والے جو کبیرہ گناہوں سے اور شرک سے بچا کرتے تھے, بہت زیادہ نیک نہیں تھے, بس فرائض واجبات پورے کیے, کبھی غلطی گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو معاف کروا لیا. ایک وہ طبقہ ہوگا, لیکن اللہ فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ, کیا خوب طبقہ ہوگا وہ, یعنی وہ انہوں نے اتنا کیا نہیں ہے لیکن بدلہ اللہ کی طرف سے اتنا اچھا ملے گا. حالانکہ یہ بس بیلنس چلے ہیں دین کے اوپر, بہت آگے نکلنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی. اتنا بیلنس چلے, 5 جو فرض نمازیں پڑھ لی, حج فرض ہوا وہ ادا کر لیا, نظر کی حفاظت کر لی, کبھی ہو گئی آنکھ میں ٹکا ہو گیا تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیا, ٹھیک ہے, معافی مانگ لی اللہ سے, کچھ صدقہ خیرات کر دیا تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے, زنا, قتل, شراب, جوا, سود. اسی طرح یاد رکھو ایک بات کہنا آج کل بڑا مشکل ہے, یہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے, یہ کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا. کچھ گناہ کامن ہو جاتے ہیں تو ہلکے لگنے لگتے ہیں, تو اس لیے ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لو, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. اعف اللحا وقص الشوارب, حدیث میں آتا ہے داڑیاں بڑھاؤ. خالف الیہود والنصارى, یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. تمام پیغمبروں کو اللہ نے داڑھی دی ہے, اور ویسے بھی جو آج کل یہ جو چل رہا ہے نا ہی اور شی کا فرق ختم ہو رہا ہے. داڑھی رکھنے کے بعد کانفیڈنٹلی آپ کس فہرست میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہی. وہ جذبات ہی ختم ہو جاتے ہیں, ہائی اللہ ہوئی اللہ والے. وہ جو فیلنگ ہے نا عجیب عجیب سی آج کل آ رہی ہے, مجھے تو نہیں آتی اس لیے میں وہ ایکٹنگ کر نہیں سکتا, اس سے جان چھوٹ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, اس سے جان چھوٹ جاتی ہے ہمیشہ. تو میں کسی بغیر داڑھی والے کا مذاق نہیں اڑاتا, نہ میں اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں, کیونکہ اصل میں تو مجموعی اعمال پر فیصلہ ہوگا نا, خالی داڑھی تو نہیں. ہو سکتا ہے کچھ کسی کی داڑھی ہو, کچھ ایسے گناہ میں مبتلا ہو کہ داڑھی والا پکڑا جائے اور بغیر داڑھی والے کی میں کوئی ایسی نیکی ہو کہ شاید اللہ معاف کر دے, تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. لیکن قانون اور ضابطہ شریعت کا بہرحال یہی ہے جو نبی کا حکم ہے. غامدی صاحب نے پیغمبر کے اس حکم کو بہت ہلکا لے لیا, وہی کام کیا جو پچھلی امتوں نے کیا تھا. پیغمبر نے آرڈر دیا اعف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھی نہیں کاٹ سکتے. اس لیے میں کبھی اس مسئلے میں اہل حدیث کو ملامت نہیں کرتا. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, اتنی بڑی بڑی داڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو نہیں بھائی, حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہیں. نیت ان کی کیا ہے؟ پیغمبر کے حکم کو ایز اٹ از فالو کرنا. اور اس زمانے میں اتنی بڑی داڑھی رکھنا, جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو اور پیغمبر سے بہرحال محبت کی دلیل ہے. لیکن بہرحال جمہور کا, امت کا مذہب یہی ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں کہ کسی 1-2 کی طرف سے ثابت ہو اور باقیوں میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا ہو, تو یہ بھی اجماع کی ایک قسم ہے. تو ایک کم از کم چاروں طرف سے ایک مٹھی رکھنا ضروری, چاروں طرف سے. تو ہمت کر کے رکھ لو, کیا جاتا ہے یار. ایک احساس ہوتا ہے, انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. سینما گھر کی لائن میں کھڑا نہیں ہوگا, لوگ کیا بولیں گے, ابے داڑھی رکھ کے یہاں گھور گھور کے دیکھیں گے لوگ. بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا, فلم دیکھنے کی عادت تھی, کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی, ایک دن میں لائن میں لگا ہوا ہوں فلم دیکھنے کے لیے, تو لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, میں صوفی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے مجھے شرم اتنی آئی میں نکل کے چلا گیا. میں بھی بتایا نا, گناہ چھوٹ جائے بھلے لوگوں کے تانوں کے خوف سے چھوٹ جائے, اللہ کے خوف سے نہ چھوٹے, لوگوں کی شرمندگی سے چھوٹ جائے پھر بھی ٹھیک ہے, چھوٹ تو گیا نا. کیا خیال ہے, اس کی جو نحوست تھی اس سے تو بچ گئے نا. تو نبی کا حکم ہے اعف اللحا وقص الشوارب, مونچھیں کم کرو. سکھوں کو میں نے دیکھا ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, کچھ بھی ہو جائے اپنی داڑھی اور مونچھیں نہیں کاٹتے. میں نے 11 سال کے بچے دیکھے ہیں سکھوں کے,
اتنا بڑا گچھا ہوگا بالوں کا، 11 سال 12 سال کے بچے کا، جب سے پیدا ہوا ہے بال نہیں کٹے اس کے، کتنی مشکل میں ہے. وہ پورے باڈی کے کہیں کے بھی بال نہیں کاٹتے. ان میں جو مذہبی لوگ ہیں، اور وہ بھی کم تعداد میں نہیں ہیں، بہت سے کاٹتے بھی ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں ان کو دیکھ کے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ان کا مذہب بالوں کے معاملے میں اسلام سے زیادہ سخت ہے. نہ وہ بغلوں کے بال کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ مونچھیں کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ داڑھی چھوٹی کر سکتے ہیں، نہ وہ سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، جو ان کے مذہبی لوگ ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے، لیکن وہ نہیں کاٹتے. پورے سر کے بالوں کا گچھا بنا کے رکھتے ہیں ہر وقت. کتنی الجھن ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے بہت آسان حکم دے دیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب قرآن میں حکم آیا نا کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ ہے نا قرآن میں، تو سب کو پتا ہے نا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ حکم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، بھلے اس کی وجہ سے، استغفر اللہ، پھر وہی باتیں آ گئی، کسی کی بھی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے تھوڑی ہوا ہے، تو 4 مہینے 10 دن عورت گھر میں عدت گزارے گی. بعض صحابیات پہ یہ حکم شاق گزرا کہ 4 مہینے 10 دن. تو نبی نے ان سے کیا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عدت 2 سال تھی. کتنی تھی؟ 2 سال. اور اس میں بھی یہ تھا کہ گندی جگہ پہ رہے گی، نہائے گی نہیں، وہاں مینگنیاں پڑی ہوئی ہوں گی، گوبر پڑا ہوا ہوگا اور سڑی ہوئی حالت میں. اور اسلام نے ان سارے احکام کو ختم کر کے 2 سال کو کم کر کے 4 مہینے 10 دن. اور اس میں بھی حکم دیا صاف ستھری رہے، گندگی نہیں ہو، نہانا دھونا بھی جائز ہے. صرف زینت، جو ایکسٹرا زینت ہوتی ہے نا، جو اضافی، یہ نہیں کہ میلے چیلے کپڑوں میں رہے یا سفید کپڑے پہن کے بیٹھی رہے، نہ نہ نہ، ایکسٹرا جو زینت ہوتی ہے، شادی بیاہ میں تیار ہوتے ہیں، یہ زینت اختیار نہ کرے بس. تو 2 سال کو گھٹا کے 4 مہینے 10 دن، اور جو پابندیاں 2 سال میں ہوتی تھی وہ ساری پابندیاں اٹھا دی. بس اتنا کہا کہ زینت نہیں، یعنی کوئی مہندی کاجل یہ چیزیں نہیں ہوں گی، زیور نہیں ہوگا. 4 مہینے 10 دن کے بعد آزاد ہے. فقہا لکھتے ہیں تزینت للخطاب، 4 مہینے 10 دن گزر گئے، زینت بھی اختیار کرے گی، بلکہ اس لیے اختیار کرے گی تاکہ اس کا دوبارہ نکاح کا انتظام ہو جائے، اس میں اٹریکشن پیدا ہو جائے. تو اب اس حکم پہ ایک صحابیہ کو ناگواری گزری، تو آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو اللہ نے کتنی آسانی رکھ دی ہے. جب یہ آسانی رکھ دی ہے تو اس آسانی کو فالو، اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. یہاں بھی یہی ہے. بعض مذہبوں میں دیکھو، سکھوں کو دیکھو، ان کے سر کے بال بھی بڑے ہوتے ہیں، داڑھی کے بال بھی، وہ بالکل 1 انچ بھی نہیں کاٹتے، لیکن وہ مذہب سمجھ کے اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے کتنا آسان حکم دیا، ہمیں صفائی کا حکم دیا، ہم بغلوں کے بال صاف کرتے ہیں، زیر ناف بال حکم ہے صاف کرنے کا. بتاؤ اگر یہ حکم ہوتا کہ رکھو، حکم ہوتا کہ صاف کرو، اور دوسری طرف یہ حکم ہوتا کہ رکھو، تو کون سا حکم مشکل ہے؟ صاف کرنا یا رکھنا؟ رکھنا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل. اور شریعت میں حکم ہوتا داڑھی کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، بالکل بڑھاتے چلے جاؤ. اہل حدیث جس پر عمل کرتے ہیں مشکل حکم ہے، لیکن جمہور کا بھی یہی مذہب ہوتا تو اس میں آسانی ہوتی یا مشکل ہو جاتی؟ بولو نا. اگر حکم ہوتا مونچھیں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، آسانی ہوتی مشکل ہوتی؟ اگر حکم ہوتا بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یا رکھنے ہیں تو بہت بڑے بڑے رکھنے ہیں، تو آسانی ہوتی مشکل ہوتی؟ صرف چند حکام دے دیے، بغلوں کے بال صاف کرو، زیر ناف بال صاف کرو، مونچھیں چھوٹی رکھو، رکھنا ہے تو رکھ لو، چھوٹی رکھ لو، ہونٹ کا اوپر کا کنارہ کھلا رہے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کھانا بھی آسان، پینا بھی آسان، اور کوئی بالکل کترنا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے. اور داڑھی کا حکم کیا دیا؟ صرف ایک داڑھی، سر کے بال جیسے چاہو رکھو، یعنی چاروں طرف سے برابر ہو، ایسا نہ ہو کیا زیبرا کراسنگ سر پہ بنی ہوئی ہو جیسے بعض لوگوں کی ہوتی ہے. باقی آپ بڑے بال رکھنا چاہو بڑے بھی رکھ سکتے ہو، کٹوانا چاہو کٹا بھی سکتے ہو. گرمیوں میں لوگ ٹنڈ کرا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. سب طرح کے بالوں کی اجازت دے دی چند شرطوں کے ساتھ. تو کتنی آسانی کر دی نا. اب اس پہ بھی آپ کہو کہ نہیں میں تو اس سے تو اپنے مذہب پہ چلنے میں سکھ زیادہ اچھا نہیں ہو گیا. ایئرپورٹ پہ میں نے وہاں دیکھا ہے، فوج میں دیکھا ہے، وہ اپنی پگڑی نہیں 24 گھنٹے، یعنی جب گھر سے باہر نکلیں گے ہر وقت پگڑی سر پہ ہوگی. کتنا مشکل حکم ہے.
لیکن ہمارے مذہب نے یہ حکم نہیں دیا کوئی پگڑی پہننا ضروری. کبھی میں نے بیان کیا کہ پگڑی جو نہیں پہن کے آئے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بھائی پہننا ہے پہنو, نہیں پہننا نہیں پہنو. صرف ایک حکم دیا ہمیں ہولیے میں کہ اپنی داڑھی کیا کرو, بڑھاؤ, یہ نہ کاٹو. اتنا سا حکم ہے. اس پہ پھر ہمارے پروفیسر بھی آ گئے, غامدی صاحب داڑھی ایکچولی یہ تو یوں تھا وہ تھا. بھائی داڑھی یہودی بھی رکھتے ہیں, کیوں؟ میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے بتایا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں نہ کاٹیں. آج بھی تورات میں یہ حکم موجود. داڑھی اتنا پرانا حکم ہے تو اس کو بھائی ہلکا نہیں لینا ہے. یہ مولویوں کے فتوے نہیں ہیں, یہ کس کے آرڈرز ہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر کے حکام ہیں. تو اس بارے میں فقہا کے اقوال ہیں, محدثین کی اقوال ہیں. یہ اجماعی مسئلہ ہے, یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے. اور داڑھی بڑھانے کا مطلب ایک مٹھی سے کم جائز نہیں ہے. ہاں نہ رکھنے سے بہتر ہے کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, لیکن جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک مٹھی داڑھی کا حکم دیا گیا. بس میں جلدی سے مکمل کرتا ہوں اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل بیلنس فرائض واجبات کو پورا کر رہے ہیں, بہت آگے نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہوگا. ما اصحاب الیمین, یہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے. سوچو جو کائنات کا خالق جب کہہ رہا ہے ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا, یہ ایسے ہے غریب آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا, تو اس کا مطلب مسور کی دال تڑکا لگی ہوئی ہوگی, سادہ نہیں ہوگی. یہی اچھا ہے غریب آدمی کا. لیکن یہی اگر کوئی بڑے 1000 گز کے بنگلے کا ارب پتی سیٹھ اور کہے ذرا میری دعوت پہ آنا, مزہ نہ آئے پیسے واپس, تو آپ آخری دم تک سوچتے ہو نا, جا کے آپ سوچتے ہو کہ یار کیا ہوگا. اور آپ جب جاتے ہو تو چونکہ آپ غریب علاقے کے تھے تو وہاں آپ کی سوچ سے اوپر. سوچو احکم الحاکمین کہہ رہا ہے ما اصحاب الیمین, کیا ہی خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے. تو اس کا مطلب پھر بہت ہی خوب ہوں گے. آگے ان نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے, فرمایا واصحاب المشأمہ, جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا. یہ جو ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے تھے, شرک کرتے تھے, نمازیں قضا کرتے تھے, یہ لوگ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں. فرمایا ما اصحاب الیمین اصحاب المشأمہ, کتنی بری حالت میں ہوں گے یہ لوگ. پھر والسابقون السابقون, تیسرا طبقہ وہ ہے جو سبقت لے جانے والے, جو نیکیوں میں پہل. نمازیں جب قائم ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ ہمیشہ چھٹی صف میں. کیا خیال ہے؟ وہ تو دونوں کی نماز جاتی ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں کو اللہ ایک جیسا مقام دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایک جیسا مقام دے دے گا؟ نہیں دے گا. دونوں کو ایک جیسا مقام نہیں ملے گا. نبی نے فرمایا جو صف اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار میں سب سے قریب وہی لوگ ہوں گے. اللہ کہے گا دنیا میں میرا دربار لگتا تھا تو پیچھے بیٹھتے تھے, ابھی بھی چپلوں میں جا کے بیٹھو. صحیح ہے نا, جنتیوں کی چپلوں میں جا کے بیٹھو, وہاں چپلوں کی حفاظت کرو. تو اولئک المقربون, فرمایا جو سبقت لے جانے والے ہیں یہی ہیں مقرب لوگ. فی جنات النعیم, عیش کے باغات میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, فرمایا یہ جو ٹاپ لیول کے نیک لوگ ہوں گے نا, یہ پہلے لوگوں میں زیادہ, صحابہ تابعین تبع تابعین میں بہت ہوں گے, اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ان کا ریشو کم ہوتا چلا جائے گا. پھر آگے فرمایا علی سرر موضونہ, تخت پر ہوں گے, متکئین علیہا متقابلین, ایسے جنت میں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگا کے. اللہ نے جب بھی جنت کا تذکرہ کیا میز کرسیوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمیشہ کس کا ہے؟ تخت. آپ دیکھو انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے, تخت ہو اور پیچھے تکیہ ہو, اس میں جو ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتا ہے, اور ایک مالیشیا بھی اگر فری میں مل جائے, کیا خیال. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں سب کے ادھر خارش ہوتی نا, ہاتھ نہیں جاتا تھا, تو میں سوچتا تھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا ایک بندہ رکھوں گا جو ادھر کھجایا کرے ادھر کھجایا کرے. اور جب کوئی مالش والش کرے مزہ بڑا آتا ہے, تو میں سوچتا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا ایک ملازم رکھوں گا جو ہر وقت مالش کرے گا. مالش کا اپنا نشہ ہے. اور پھر مجھے اندازہ, میں نے 1-2 دفعہ کروائی, پھر میں نے چھڑوا دی, کیونکہ مجھے لگا کہ یہ نشہ ہو جائے گا, اس کے بغیر پھر عادت پڑ جاتی ہے, اس کی لت پڑ جاتی ہے.
تو اللہ نے فرمایا متقین علیہا متقابلین. متقابلین میں بھی بڑی لذت ہے. جب دوستوں کی محفل ہو اور ایک ادھر بیٹھا ہو ایک ادھر بیٹھا ہو, گپ شپ میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے. میرے پاس آفس میں کرسی ہے نا, ایک یوں ہے ایک یوں ہے, کوئی مہمان ادھر آ کے بیٹھ جائے نا ایک مصیبت پڑ جاتی ہے, بار بار یوں دیکھ کے بات کرے آدمی. ہمیشہ گپ شپ کا ماحول جب بنتا ہے جب بندہ سامنے. تو اللہ نے کہا متقابلین, دوست احباب ایک دوسرے کے تختوں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور ابھی تو آپ کہیں جاؤ بھی نا کھانا کھانے کے لیے, ہوٹلوں پہ بیٹھے ہو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک لاشعور میں خطرہ ہوتا ہے. شادی شدہ آدمی کے نا لاشعور میں کیا ہوتا ہے, ایک خطرہ. بیگم بولے گی اتنی دیر کیوں کر دی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہر وقت موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے, اچھا آ رہا ہوں. یہ خطرہ بھی وہاں نہیں ہوگا. اچھا ویسے ہوگا وہاں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون, خوبصورت بچے خدمت کے لیے چکر لگائیں گے ان کے اوپر, آب خورے لے کے, جو بھی کھانے پینے کے برتن ہوتے ہیں نا وہ لے کے. جیسے ہوٹلوں میں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے عجیب عجیب سی شکل کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے رکھ اور فوراً جا یہاں سے. تو وہاں سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, اتنے پیارے خوبصورت بچے خدمت کے لیے تمہیں ایسا لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی. تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں نا تو کیسے پھیل جاتے ہیں وہ موتی, ایسے خوبصورت موتی تمہیں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تمہاری خدمت کے لیے ہوں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, بہتی ہوئی شراب کے پیالے لے کے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, نہ بہکیں گے اس شراب کو پی کے, نہ سر میں درد ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون, اور وہ بچے ان پھلوں کو لے کے گھومیں گے جو تمہارا دل کرے گا, جن پھلوں کے کھانے کا. ولحم طیر مما یشتہون, اور وہ پرندوں کے گوشت لے کے گھومیں گے جس پرندے کے گوشت کے کھانے کا تمہارا دل چاہے گا. وحور عین, اچھا دیکھو یہاں سب یہ جو عربی گرامر جانتے ہیں نا, بی اکوابن, وہ بچے لے کے گھومیں گے یہ سب کچھ, لیکن حوروں کا تذکرہ آیا تو رفع دے دیا اللہ نے اس کو, مطلب وہ بچے لے کے نہیں گھومیں گے حوریں, وہ حوریں خود تمہاری بیویاں ہوں گی. وحور عین, اور حوریں ہوں گی بڑی آنکھوں والی. کامثال اللؤلؤ المکنون, جیسے چھپائے ہوئے خوبصورت موتی. موتی یا ہیرا, ہیرا کو کہتے ہیں نا ہیرا, ہیرا چھپایا ہوا ہو, اس پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو, کتنی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں. تو اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے چھپا دیا ہے. دیکھو کتنی خوبصورت عورت ہو نا, کتنی کوئی نہ کوئی بیماری کے نشانات مردوں میں بھی ہوتے ہیں عورت میں بھی ہوتے ہیں. تبھی تو یہ بیوٹی پارلروں کا بزنس کروڑوں میں ترقی کر رہا ہے, کیونکہ یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اور داغ دھبے چھپائے جاتے ہیں. سب میں ہوتا ہے یہ, کوئی اس کی انسلٹ کی توہین کی بات نہیں. آدمیوں میں تو زیادہ ہوتے ہیں یہ, آدمی تو ہوتے ہی پورا دھبا ہے وہ, ان کو تو ریپیئرنگ سے بنتے ہی نہیں, تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے ان کو. تو اللہ نے اس لیے جنت کی حور کا فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون, فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھپائے ہوئے موتی. انکل جوان ہو گئے ماشاءاللہ دوبارہ, انکل 90 سال کے ہیں. آپ کی ایج ماشاءاللہ کتنی ہے؟ ماشاءاللہ انکل کی ایج کتنی ہے؟ 73 ماشاءاللہ ایج ہے. اور 1-2 سال تک, پچھلے سال تک 6 روزہ تراویح پڑھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ, 6 روزہ تراویح خود ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. تو ابھی حوروں کو سن کے اب 3 روزہ تراویح پڑھائیں گے انشاءاللہ. جی بکری کا دودھ پیتے ہیں یہ, چہرے پہ رونق دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ, اللہ نظر سے بچائے بھائی, کوئی نظر نہیں لگا دینا, میرے گلے پڑ جائیں گے پھر بولیں گے وہاں سے آئے تھے. بکری کا دودھ پیتے ہیں تازہ خالص, اللہ اور برکت دے ماشاءاللہ. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَحْ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا, کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے جنت میں. درد سر والی ہوتی ہے نا, بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, ایسی باتیں شروع کرتا ہے, آدمی کہتا ہے خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیسے لے لے, چپ ہو جاتا. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سلامتی کی باتیں. واصحاب الیمین, اللہ نے مقربین کا تذکرہ کیا تو جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملا تھا وہ تو پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا. اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا فی ما اصحاب الیمین, وہ بھی کیا خوب, فی سدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری کے درخت.
وطلح منضود وظل ممدود. کیلوں کے جو دیکھو کیلا ایک ریڑھی سے خریدا جاتا ہے نا, ایک درختوں میں گچھوں کی شکل میں لٹکا ہوا ہوتا ہے, لمبے لمبے سائے, بہتا ہوا پانی, وفاکہۃ کثیرہ, بے شمار پھل, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. سب سے مزے کی بات, نہ وہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی پابندی لگے گی تم پہ. دنیا میں ختم بھی ہو جاتا ہے موسم, اور بعض دفعہ موسم بہت ہوتا ہے, لیکن 20 قسم کی پابندیاں کہ یہ دوسرا امرود کھا لیا تو پیٹ خراب ہو جائے گا, ایک آم الاؤ ہے, دوسرا کھا لیا تو شوگر اوپر, مدذلہ العالیہ, یہ نہیں کہ جو آیا کھا لیا, یہ نہیں چلے گا. ڈاکٹروں کی طرف سے پابندی, حکیموں کی طرف سے پابندی, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی وغیرہ وغیرہ. اللہ کہتے ہیں لا ممنوعہ, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں, رج کے کھاؤ. وفروش مرفوعہ, اور اونچے اونچے بستر. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, بستر اونچا سونے میں انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے. میری عادت ہے زمین پہ سونے کی, وہ اس لیے کہ مجھے سخت جگہ پہ نیند آتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی زمین اگر بستر بنا کے ہو نا, اوپر تختہ ہو, اس پہ زیادہ سکون ملتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اونچے بستر. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اللہ نے یہاں حور کا تذکرہ نہیں کیا, حور کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے یہی جنت سے, فجعلناہن ابکارا, اور ہمیشہ کے لیے ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے. دنیا میں کتنی خوبصورت عورت ہو, ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے وہ ساس بنتی ہے تو ویسے ہی چڑیل, استغفر اللہ, پھر وہی منہ سے غلط چیزیں نکل آتی ہیں یار, یعنی وہ عجیب سی چڑیل سی لگنے لگتی ہے بہو کو, ہر ایک کو نہیں, مجھے نہیں لگتی. تو پہلے وہ ساس بنتی ہے, پھر دادی, پھر نانی, ہوتا ہے رہتا ہے نا. پھر کبھی دیکھا دادا کا دادی پہ دل آیا ہوا ہو, کبھی سنا آپ نے؟ نہ دادی کا دادا پہ دل آتا ہے, نہ دادا کا دادی پہ دل آتا ہے. بس وہ اس لیے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم ان کی شادی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں اکٹھے رہ رہے ہیں. وہ جذبات نہیں ہوتے ان کے, کیونکہ دونوں کا حلیہ کیا ہو گیا, بگڑ گیا. تو اللہ کہتے ہیں جنت میں ایسا نہیں ہے. انا انشأناہن انشاء, ہم نے ان کو وہیں پیدا کیا اور وہیں پروان چڑھایا. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا, کنواری بنا دیا ان کو. عرباً اترابا, ہم عمر, یہ بہت اہم لفظ ہے. دیکھو بیوی آپ کی ہم عمر ہوتی ہے تو مینٹیلٹی سیم ہوتی ہے. دنیا میں لوگ کم عمر اس لیے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت زیادہ ہوگی, عمر زیادہ ہونے سے اس کا حسن ختم ہو جائے گا, یہ سوچ ہے. لیکن جنت میں ایسا ہوگا نہیں, تو اس لیے اللہ نے جنت میں بیوی کیسی بنائی ہے, جو جنت کی بیویاں ہیں ہم عمر, کیونکہ شریک حیات ہے نا. جب بیگم کا لیول اور آپ کا لیول برابر ہو تو گپ شپ میں انسان انجوائے کرتا ہے. اگر بیگم کی مینٹیلٹی اور آپ کی مینٹیلٹی سیم نہیں ہے تو بیگم جب بات کرتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ مزید جیب خرچی میں بڑھانے کے لیے تیار ہوں, بات چیت. یہ الٹا بھی یہ معاملہ ہے. بعض دفعہ بیوی بہت ذہین ہوتی ہے, آدمی مخنچو بے وقوف قسم کا, تو اور ساری زندگی روتی رہتی ہے یار کس پاگل کے بچے سے میری شادی ہو گئی. ہوتے ہیں ایسے بے وقوف قسم کے. تو جوڑا جب ہی صحیح ہوتا ہے جب دونوں کی مینٹیلٹی کیا ہو, سیم ہو. تو اللہ نے اترابا, ہم عمر, تاکہ تمہیں شریک حیات لگے, تم اس سے گپ شپ لگاؤ, تم اس سے بات چیت کر سکو. اور فرمایا علی اصحاب الیمین, یہ سب ان کے لیے نعمتیں ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں. آج تھوڑا سا میں 5-10 منٹ آپ کے لوں گا تاکہ سورہ واقعہ مکمل ہو جائے. آپ لوگوں نے کون سا پھر پکڑائی میں آنا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, بائیں ہاتھ والے, فی سموم وحمیم. ہاں فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا, یہ بہت بڑی تعداد پہلے لوگوں میں بھی ہوگی اور بہت بڑی تعداد بعد والے. تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اس زمانے میں بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو لیکن کچھ اسکالر ایسے ہیں جن کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ دنیا میں بزرگ 2-3 ہی رہ گئے ہیں, 2-4 ہی بزرگ ہیں, باقی سب برباد ہو گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, آج بھی ہول سیل کے حساب سے نیک لوگ موجود ہیں. فرمایا
پھر اللہ نے جہنم کی ہولناکیاں ذکر کی ہیں، گرم لو میں، کھولتے ہوئے پانی میں، لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین. فرمائے اس آگ میں اور اس عذاب میں کیوں ہوں گے. انسان کو ترس آتا ہے نا سن کے اللہ ایسی سخت عذاب کیوں دے رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کانوا یصرون علی الحنث العظیم، ان سے ایک بہت بڑا، ادھر توجہ، بہت بڑا جرم ہو رہا تھا. وہ جرم کیا تھا؟ کانوا یقولون، یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، بھلا جب ہم مٹی ہو گئے اور ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو گئیں، انا لمبعوثون، تو پھر کیسے زندہ ہوں گے. بس ایک جگہ ان کی سوئی آ کے اٹک گئی تھی. تو اللہ اس کو ہلکا جرم نہیں، الحنث العظیم، بہت بڑا جرم کہہ رہے ہیں. او آباؤنا الاولون، ہم بھی اور ہمارے باپ دادے جو 1000 سالوں پہلے مر گئے وہ بھی کیسے زندہ ہوں گے. نہیں بھائی، یہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اسلام کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی سے اچھا سلوک، بھائی سے اچھا سلوک، یہ سب، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو پہلے چلے گئے اور جو بعد میں جائیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت ہے جو مجھے معلوم ہے، اس وقت پہ میں سب کو جمع کر لوں گا اور پھر ان سے کہوں گا کہ تمہیں زقوم درخت سے کھانا ہے. زقوم اتنا کڑوا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر میٹھے پانی کے سمندر میں اس کا ایک لوٹا ڈال دیا جائے تو پورا پانی سمندر کا، اگر سمندر کو فرض کر لیں نا میٹھا ہو تو پورا پانی کڑوا ہو جائے. فرمایا فمالئون منہ البطون، اسی زقوم سے یہ پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، ایسے اس پانی کو پیئیں گے. ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تم جو یہ کہتے تھے ہم مر کے زندہ نہیں ہوں گے، ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو تم نے ہمارے کہنے پہ مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں. اس میں اچنبے کی کون سی بات تھی؟ خود سے بنے ہوتے تو تم کہہ لیتے کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے تو سائنٹسٹ نے کہا کہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک دفعہ ہی پروسیس ہو سکتا ہے. بنانے والا کون تھا؟ ہم تھے، ہم نے پیدا کیا تھا. تو جب ہم نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں کہلوایا کہ ہم دوبارہ بھی زندہ کریں گے تو کیوں اس میں اتنی پس و پیش کر رہے تھے؟ مان کیوں نہیں رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں انکار پہ ڈٹے ہوئے تھے؟ افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ایک اشکال ہو سکتا ہے نا کہ نہیں جی انسان تو خود بخود پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا بتاؤ یہ جو پانی ہے جس سے انسان بنتا ہے، اس پانی سے انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اس میں ایک سسٹم ہے. یہی پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، گردے، کیسے کیسے عضو بن رہے ہیں، ہارٹ بیٹ. 9 مہینے کے اندر بچہ تیار اور ادھر دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ. تو اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ نحن خلقناکم، فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، جب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تو ہم نے پھر ایک موت بھی تمہاری رکھی ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ ننشئکم فی ما لا تعلمون، کہ ہم تمہیں دوبارہ اس تخلیق میں پیدا کر دیں جو تم جانتے نہیں ہو. تم نہیں جانتے کہ کیسے ہوگے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. بس یہ رکوع مکمل کر رہا ہوں میں. اللہ فرماتے ہیں تم پہلی دفعہ پیدا کرنا جانتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ وہ خدا ایک پانی کو 9 مہینے میں کیسے انسان بناتا ہے. آپ اندازہ تو لگاؤ، پانی ہوتا ہے اور کیسا خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کھلکھلا رہا ہوتا ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، ڈیجیٹل کیمرے فکس ہوئے ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ ان کی کہ 2 پتلیوں کا جو ڈسٹینس ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا. سونگنے کے لیے ناک، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے آنکھیں نہیں دیں، ولسانا وشفتین، ہونٹ نہیں دیے، زبان نہیں دی. ایک ایک پارٹ انسانی باڈی کا ایسا ہے کھربوں سال میں بھی ایوالو ہو کے خود بخود نہیں بن سکتا اور یہاں 9 مہینے میں بن رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، سائنسدانوں نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا تھا تمہیں. سائنسدان تو صرف بتا رہا ہوتا ہے کہ بنے کیسے ہیں، یہ کیا پروسیس ہوا ہے. اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، کیسی ڈانٹ ہے اس میں، تم پہلی دفعہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے کہ کیسے بنا رہا ہوں.
فلولا تصدقون, تو جب میرے پیغمبر نے کہا کہ تم دوبارہ پیدا ہوگے, تم نے تصدیق کیوں نہیں کی ان کی؟ تم نے پہلی دفعہ بنتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا تو تم ڈارون کی بکواسات پہ یقین کر لیتے. ڈارون نے کہا تھا ایسے ہوا تھا, پہلی دفعہ نہ دیکھا ہوتا نا کہہ دیتے ونس اپون اے ٹائم. تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے, ماں کے رحم میں جاتا ہے, ماں روٹی کھا رہی ہے, ماں جو کچھ کھا رہی ہے, اس قطرے سے آنکھ ناک کان بننا شروع. او بھائی ایوالو ہو کے قطرہ اتنا ٹیکنالوجی کی انتہا کو پہنچ گیا اور اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ 9 مہینے کے پروسیس میں پورا انسان بن جائے. وہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم پہلی دفعہ جانتے تھے کیسے بنایا ہے میں نے. نہ جانتے ہوتے تو مان لیا جاتا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے, تم مان لیتے ڈارون صحیح کہہ رہا تھا. ڈارون جو کہتا نا ہم کروڑوں سال میں بندر سے ایوالو ہوئے ہیں, بھائی ہم صرف 9 مہینے میں بنے ہیں, یہ بکواس ہے. 9 مہینے میں پانی سے یہ پروسیس گزرا ہے, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. 9 مہینے میں کیسے؟ خدا کی قسم, مولانا رشید تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر انسان نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا نا کہ منی سے 9 مہینے میں انسان بن جاتا ہے, اور اس کے بھی کروڑویں حصے سے, کہا اگر یہ انسانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا نا اور سائنسدان بیٹھ کے غور کرتے, جتنی بھی تھیوری اس بارے میں آتی کہ ایسے بنائے, سب پہ یقین کرتے. اگر کوئی کہتا نا ایسے ایک منی ہے اس سے انسان بنا ہے, اس کو کوئی نہیں مانتا, کہہ رہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مطلب؟ کہا یہ تو سائنسدانوں نے, ڈاکٹروں نے دیکھ لیا ایسے بن رہا ہے. اگر یہ نہ دیکھا ہوتا اور ہم سب ایسے ہی گھوم رہے ہوتے, اور پھر سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھتے اور کہتے کہ انسان بنا کیسے ہے, تو بہت سارے نظریے سامنے آتے نا. ان میں اگر کوئی یہ نظریہ دیتا کہ میں بھی شاید اس طرح ہوا ہو کہ ایک پانی ہو جو نر مادہ کے ملاپ سے ایسا ہوا ہو, سارے نظریے مان لیے جاتے, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو سکتے ہیں کہ 9 مہینے میں وہ ایک پروسیس سے گزر کے پورا انسان بن جائے. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین بنایا اور فطرت کے راستے پہ چلا دی. بچے کو ایسا بنایا جیسے بچے کو ہونا چاہیے. بچے کی جو چہرہ ہے نا اس پہ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں, وہ لکیریں بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی. وہ لکیریں جو ڈیزائن بناتی ہیں نا اس سے بچے میں معصومیت آتی ہے. کیوں؟ بچہ کمزور ہے, اس کو لوگوں کی توجہ چاہیے, تو اللہ نے اس کے چہرے پہ کیا ڈال دی؟ ایک معصومیت. سب اس کو پیار کر رہے ہوتے تاکہ یہ پل جائے, لوگ اس کو ضائع نہ کریں. ایک ایک چیز بیلنس, ایک ایک چیز. یار یہ پانی میں اتنی عقل کہاں سے آ گئی؟ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا بچے کا وزن زیادہ ہو تو اس کی خوراک زیادہ ہوتی ہے, ویٹ کے حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. بچے کا وزن زیادہ تو دودھ زیادہ آئے گا, بچے کا وزن کم تو دودھ کم. جس چیز کی بچے میں کمی ہوگی دودھ میں وہ چیز بڑھ جائے گی. بچے میں آئرن کی کمی ہے, دودھ میں آئرن بڑھ جائے گا. بچے میں میگنیشیم کی کمی ہے, دودھ میں میگنیشیم بڑھ جائے گا. بچے میں پوٹاشیم کی کمی ہے, دودھ میں پوٹاشیم بڑھ جائے گا. بھائی صاحب یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم نے پہلی دفعہ دیکھ لیا تھا میں نے کیسے بنایا ہے. فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ, جب میرے پیغمبر نے کہا دوبارہ بھی بنائے گا تو تم کہہ دیتے کہ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ سینکڑوں دفعہ بنا سکتا ہے. تم کیوں اس گناہ پہ ڈٹے رہے کہ ہم نہیں بن سکتے دوبارہ؟ آگے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون, بتاؤ جو تم بیج زمین میں ڈالتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس سے درخت کون اگاتا ہے؟ یہ بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اتنا سا بیج کھول کے دیکھو, کوئی خربوزہ نہیں, کوئی تربوز نہیں, کوئی تنا نہیں, کوئی پھول نہیں. یار اس میں کیا انسٹالیشن ہوئی ہے؟ ایک بیج میں سارے میسج رکھ دیے, اس بیج کو زمین میں ڈالو, درخت بنے گا, درخت میں پھول آئیں گے, پہلے پتے آئیں گے, پھر پھول آئیں گے, کونپلیں آئیں گی, پھر وہ تتنیاں اٹریکٹ ہوں گی ان پھولوں کی طرف, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا, پھل پیدا ہوگا, بڑا ہوگا, اسے کاٹو گے, اسی جیسے درجنوں بیج. یہ سائیکل ہے بھائی. اتفاق سے 2 گراریاں آپس میں فٹ نہیں ہوتی, یہ پورا ایک نائٹروجن سائیکل اور یہ پورا ایک سسٹم کیسے وجود میں آ گیا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو درختوں کو تم زمین میں بیجوں کو ڈالتے ہیں اور اس سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں, تو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اور فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما, ہم چاہیں تو یہ کھیتیاں برباد کر دیں, تمہاری برباد کر دیں, تو پھر ہوگا کیا؟ فظلتم تفکہون, تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے.
کہتے ہیں نا بڑی ترقی کی ہے سائنس نے, ایکچولی یہ ہو گیا ہے, اب یہ بڑی آفت نہیں آ سکتی, ایکچولی یہ اور ایکچولی وہ, اور ہم نے یہ مشین ایجاد کر لی. اللہ کہہ رہے ہیں ایک میرا ارادہ ہوگا اور تم کیا بناتے رہ جاؤ گے, باتیں. خوراک ختم کر دوں گا سب کچھ. ایک چھوٹا سا وائرس آیا تھا کورونا کے نام پہ, پوری دنیا کو ہلا دیا تھا اس نے, پوری دنیا کو. وہ اللہ نے قدرت سے ختم کیا, نہ چاہتا نہ دوسرا بھیج دیتا, ویکسین ہی ٹھکواتے رہتے ساری زندگی بیٹھ کے. 2% کی حیثیت نہیں ہے اور باتیں کیا کر رہا ہے, من یحیی العظام وہی رمیم, کون ہے دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. تو تم باتیں بناتے رہتے انا لمغرمون, کہ ہمیں تو چٹھی پڑ گئی, تاوان پڑ گیا ہے. بل نحن محرومون, ہم تو ہیں ہی محروم. آگے اللہ 2 مثالیں بس اور ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون, فرمائے جو پانی تم پیتے ہو کبھی اس میں غور کیا ہے تم نے؟ دیکھو سائنس بھی ان چیزوں پہ غور کرتی ہے مگر اس اسٹائل میں غور نہیں کرتی. آپ کا یونیورسٹی کا پروفیسر کہے گا پانی میں تم نے غور کیا ہے, آپ کہو گے یس سر, کہے گا بتا ہائیڈروجن کے کتنے مالیکیول ہیں اور آکسیجن کے کتنے ہیں, وہ یہ کہے گا نا, اس سے آگے بولو نہیں بڑھے گا. وہ یہ غور کرے گا بس. پانی پہ کبھی غور کیا اس میں اتنے جراثیم ہیں لہذا بوائل کر کے پیا کرو. یہ اللہ کسی اور اسٹائل سے غور کروانے. افرأیتم الماء الذی تشربون, بھلا بتاؤ اس پانی پہ غور کیا جس کو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, ہم سمندروں سے اٹھاتے ہیں بادلوں کو, منو ٹن پانی لے کے ہوائیں ان کو دھکیلتی ہیں. سمندر کا پانی تو کڑوا ہے بھائی, اور پانی کے ذخیرے صرف سمندر میں ہی ہیں. سمندر ہی ہے جس نے سب کو پلانا ہے. تو اس کے لیے سسٹم کیا بنایا کہ ہواؤں کو حکم دیا لدے ہوئے معصرات, معصر پتہ ہے کیسے کہتے ہیں, نچوڑنے والا. ان بادلوں کو اللہ نے بہت سارے نام دیے قرآن میں. ایک جگہ نام دیا معصرات, نچوڑنے والے بادل. ایسے اسپنج کی طرح نچوڑو گے پورا کراچی ڈوب جائے گا, اتنا پانی ٹن. یہ جو ٹینکر میں پانی آتا ہے ہوا میں اڑ سکتا ہے یہ پانی, اتنا بھاری ہے کہ ٹینکر اگر کسی کے اوپر سے چلا گیا نا اسٹیکر بنے گا اس کا جنازہ نہیں ہو سکتا. اتنے بھاری ٹینکر ہوتے ہیں, اور کتنے کروڑوں گیلن پانی بادلوں کی شکل میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, ایسے تیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر جہاں جا کے وہ برستا ہے کیا تباہی آتی ہے یار, کیا تباہی آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کون برسا رہا ہے, یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے, یہ اللہ کا بنایا ہے. ان کو بڑی ہنسی آ رہی ہے, اسٹیکر پہ آ رہی ہے. پھر جنازہ نہیں ہو سکتا, اسٹیکر کا جنازہ تھوڑی ہوگا, اسٹیکر کا تھوڑی جنازہ ہوتا ہے. بس یہ جلدی سے ختم کرتا ہوں, آج وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. انتم انزلتموہ لو نشاء جعلناہ اجاجا, اللہ کہتے ہیں جب یہ سمندر میں کڑوا ہوتا ہے نا تو ہم چاہیں تو کڑوا ہی اٹھا لیں اوپر. یہ تو اب میٹھا اٹھا رہے ہیں تو سائنسدان بیچ میں آئے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہیٹ لگتی ہے تو پانی اسٹیم لائٹ ہوتی ہے, نمک کا ویٹ ہوتا ہے تو نمک نیچے رہ جاتا ہے اور یہ اوپر. تو اللہ کہتے ہیں یہ سائنسدانوں سے لو نشاء لجعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو کڑوا اوپر لے جائیں اور پھر کڑوی بارش ہو, اور پھر تم بولو گے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہیٹ کی وجہ سے نمک میں یہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے, اور ایکچولی کر کے اس کی لاجک تلاش کرتے رہو گے, لیکن ملے گا پینے کو کیا, کڑوا پانی. کیا ملے گا پینے کو, کڑوا پانی. فرمایا فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. کیسے کڑوے پانی سے کیسا میٹھا شفاف پانی, 3-4 دن پانی بند ہو جائے زندگی عذاب میں آ جاتی ہے. تو فرمایا افرأیتم النار التی تورون, جس آگ کو تم جلاتے ہو, جس سے بیسیوں کام لیتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, اس کے درخت کو ہم نے بنایا. تو پہلے درختوں کو رگڑتے تھے, اب وہ مسالے آ گئے, تو وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے, بیسیوں کام, آگ نہ ہوتی زندگی عذاب بن جاتی. فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, ہم نے مسافروں کے لیے اور لوگوں کے لیے اس کو سہولت کی چیز بنایا, لیکن نصیحت کی چیز بھی بنا دی ہے اس آگ کو. وہ نصیحت کیا, اسے دیکھ کے تمہیں جہنم کی آگ کا اندازہ ہوگا. اگر ہم نے یہ پیدا نہ کی ہوتی پھر اللہ جہنم کی وعیدیں سناتا, تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی مبارک راتیں ہیں اور رمضان کے چند گھڑیاں رہ گئی ہیں, تو اللہ سے توبہ. اللہ ہمیں کیوں آخرت کی بار بار باتیں بتا رہا ہے, تاکہ آخرت پہ یقین کر کے ہدف کس کو بنا لیں,
آخرت کو. ہدف دنیا نہیں بناؤ, دنیا سے انجوائے کرو, دنیا سے لطف اٹھاؤ, ٹارگٹ کس کو کرنا ہے؟ آخرت کو. تو یہ مرگ ختم ہونے والی کہانی نہیں ہے بھائی, موت کے بعد وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, قرآن کہتے ہیں اصل زندگی شروع ہی آخرت میں ہوگی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, یہ ایسے لگے گی چند گھنٹے دنیا میں گزار کے آئے ہیں. تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے, اور احمق اور بے وقوف وہ ہے جو اس زندگی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.